اور آپ کو بتائیں گے بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں پاسپورٹ پالیسی کے خلاف دھرنے کے باعث آج بھی حالات بدستور کشیدہ ہیں۔ چمن میں پاک افغان بارڈر پر پاسپورٹ ٹریولنگ پالیسی کے خلاف مقامی افراد 7 ماہ سے دھرنا دیے بیٹھے ہوئے تھے، تاہم گزشتہ کئی روز سے صورتحال کشیدہ ہے اور گزشتہ روز بھی مظاہرین نے ڈپٹی کمشنر آفس میں گھسنے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ربڑ کی گولیاں اور آنسو گیس کا استعمال کیا، جبکہ مظاہرین نے بھی پولیس پر پتھراؤ کیا۔ مظاہرین اور پولیس تصادم میں متعدد افراد زخمی ہوئے، جن میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، تاہم آج بھی چمن میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ پولیس کے مطابق مظاہرین نے سرکاری دفاتر میں گھسنے کی کوشش کی اور دیوار بھی گرا دی۔ مظاہرین کی جانب سے پولیس کی بختر بند گاڑیوں پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ دوسری جانب جمعرات کو مال روڈ پر احتجاج کے دوران گولیاں لگنے سے زخمی ہونے والا 17 سالہ نوجوان بھی دم توڑ گیا۔ شعبہ ایمرجنسی کے مطابق زخمی نوجوان اسپتال میں زیر علاج تھا۔ پی ٹی آئی رہنما اور پی کے 73 سے سابق امیدوار علی زمان ایڈوکیٹ پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق علی زمان ایڈوکیٹ پر قاتلانہ حملے کے مقدمہ میں خاتون اسسٹنٹ کمشنر کو بھی نامزد کیا گیا۔ خاتون اسسٹنٹ کمشنر کے علاوہ ان کے شوہر اور دیگر 4 نامعلوم افراد بھی مقدمے میں نامزد کیے گئے ہیں، جبکہ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ علی زمان ایڈوکیٹ کو عیدگاہ روڈ پر نامعلوم ملزمان کی جانب سے تیز دھار آلے سے زخمی کیا گیا تھا اور انہیں علاج کے لیے لیڈی ریڈنگ ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ پشاور کے پی کے کابینہ نے ہائی کورٹ ججز کے لیے گاڑیوں کی خریداری کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کی سربراہی میں کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں ہائی کورٹ ججز کے لیے گاڑیوں کی خریداری کی منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ کابینہ نے کیلشیم، امونیم نائٹریٹ اور پوٹاشیم کلورائڈ کو بارودی مواد قرار دینے کی منظوری بھی دی۔ کابینہ اجلاس میں ریڈی ماڈل ٹاؤن میں خیبر پختونخوا جوڈیشنل اکیڈمی کی تعمیر کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کابینہ نے خیبر پختونخوا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے بورڈ آف گورنر اور منرلز ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے قیام کی بھی منظوری دے دی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں پاکستان بورڈ آف ٹوبیکو کے دوبارہ قیام سمیت خصوصی بچوں کے لیے اسکولوں کے اساتذہ کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے ناروال سے، جہاں تھانہ صدر کے علاقے میں درینہ دشمنی کے بنا پر 35 سالہ نوجوان قتل ہو گیا۔ مقتول عدیل ناروال سے واپس گاؤں جاجن والا موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ کھوکھرا والی کے قریب عدیل پر فائرنگ کی گئی۔ 35 سالہ عدیل موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ پولیس تھانہ صدر نے نعش پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچ کے اسپتال منتقل کر کے موقع پر تفتیش شروع کر دی۔ مقتول عدیل منڈی بہاؤدین کا رہائشی تھا اور موزہ جاجن والا میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا۔